أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور آگے چند آیات کے اندر اللہ کے دشمنوں کا بدترین انجام بیان فرمایا جا رہا ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ. اس دن کا تصور کرو جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف کھیل لائے جائیں گے، آگ کی طرف ہانکے جائیں گے، اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے پیش ہوں گے. جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے جرائم کا انکار کر دیں گے کہ اللہ یہ جو فرشتے ہیں انہوں نے غلط لکھا، ہم نے تو نہ زنا کیا تھا، نہ چوری کی تھی، نہ ڈکیتی کی تھی، نہ کسی قبر والے کو پکارا تھا، نہ کسی مزار والے کو پکارا تھا، نہ کسی فرشتے کو پکارا تھا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو. وہ اس کا انکار کر دیں گے. نہ ہم نے زنا کیا تھا، نہ چوری کی تھی، نہ ڈکیتی کی تھی، نہ ہم نے کم توڑا تھا، نہ کم ناپا تھا، نہ ہم نے سرکش انسانوں کا ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، نہ ان کے دست و بازو بنے تھے. یا اللہ ہم تو تیرے مطیع فرمان تھے. یہ اللہ کے حضور یہ اپنے درخواست پیش کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ فرشتوں کی باتوں کا انکار کر دیں گے تو ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اليوم نختم علی افواہہم. آج ہم ایسے انسانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا. اس روز زمین بھی اپنے خبریں بیان کرے گی کہ فلاں سرکش اور باغی انسان میری پیٹھ پر کیا کیا کام کرتا رہا. اس لیے گناہ کرتے وقت ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں زمین پر کیا گناہ کر رہا ہوں. یہ زمین جو ہے میرے بارے میں گواہی دے گی، میرے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، میرے آنکھیں گواہی دیں گی، میرے کان گواہی دیں گے. جس پر ہر عضو گواہی دے گا. یہ تصور کر کے گناہ کرے، اللہ کی سرکشی کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک چڑھائے. جب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. ان کے کان، آنکھیں، ان کے جلد گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ ان کے ساتھ کرتے رہے. اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں تو اس اللہ نے بلوایا جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہمیں آبزرو کر رہی ہے اسے بھی اللہ بلوانا چاہے تو ہمارے خلاف وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ یہ ہمارے اوپر فلاں غلط کام کرتا رہا. اللہ نے تمہیں پہلے مرتبہ پیدا کیا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. جب تم گناہ کرتے تھے تمہیں یہ چھپ کر گناہ کرتے تھے، تمہیں یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے کان، آنکھیں اور تمہارے جلد تمہارے خلاف گواہی دیں گے. لیکن ولیکن ظننتم، تمہارا گمان تھا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ اکثر تمہارے برے اعمال کو نہیں جانتا. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو، تمہاری سرکشی کو، تمہارے اللہ کے ساتھ انسانوں کو شریک ٹھہرانے کا ایسے انسانوں کو جو قبروں میں دفن ہیں، جو مزاروں میں دفن ہیں، تمہاری سرکشی کا، اللہ کے مقابلے میں اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کا، اوروں کی حاکمیت تسلیم کرنے کا، سرکش انسانوں کا دست و بازو بننے کا اللہ کو معلوم نہیں ہے. یہ گمان تمہیں لے ڈوبا، ارداکم، تمہیں لے ڈوبا، اصبحتم من الخاسرین، اور تم خسارے میں پڑ گئے.
اب تم صبر کرو یا نہ کرو، فالنار مثوی لہم، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اگر یہ معافی مانگنا چاہیں گے معافی بھی نہیں مانگ سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنا ہر آرڈر پر جو ہے اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔